اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میری طرف سے اور میری پوری ٹیم قائم ٹی وی کی طرف سے آپ تمام مومنین کو 12ویں روزے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، دریچہ رحمت رمضان 1 ایپیسوڈ سے لے کے 30 ایپیسوڈ تک آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی پر انشاءاللہ نشر کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، 11ویں ایپیسوڈ میں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب نے دعا کرنے کا بہترین طریقہ ہم بتایا، اور بتانے کے بعد میں آج ہمارا 12واں ایپیسوڈ ہے جس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعارف اس طرح کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے جو برکتوں کے ہمراہ آیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان رحمتوں کے ہمراہ آیا ہے، ماہ مبارک رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ خدا کے نزدیک سب سے افضل ترین مہینہ ہے، افضل مہینہ بے شک، اور اس کی راتیں بھی راتوں میں افضل ہیں، اور اس کے لمحے بھی لمحوں میں افضل ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام تمام امت مسلمہ کو مخاطب کر کے بتانا چاہتے ہیں، یوں تو تمہاری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یاد رکھنا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت نامہ دیا گیا ہے، وہ بھی خداوند متعال کی مہربانی کا۔ ناظرین کرام، وہ خدا جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بلکہ سب کچھ خداوند عالم کے اختیار میں ہے، وہ قادر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ تمہیں خدا کی جانب بلایا گیا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ ناظرین، قائم ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات دریچہ رحمت پورے 30 دن آپ کے لیے، آپ کے پورے خانوادے کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے قائم ٹی وی پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے، اور جس میں ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ مسلسل بیان فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ 12واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم مولانا محمد رضی مہدوی کی طرف چلتے ہیں کہ انسان کی آرزوئے خدا قبول کرتا ہے۔ اس گفتگو سے ہمارا آج کی اس گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اہم یہ گفتگو ہے ہماری کہ انسان کی آرزوئے خدا وند متعال قبول کرتا ہے، پھر بھی انسان اللہ سے برابر دعا کرتا ہے۔ انسان کی آرزوئے کوتا کیسے ہوں، یعنی یہ کہ خدا اس ماہ میں ایسی کون سی غذا عطا کرے جو ہم سیر ہوں۔ چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ۔ حضور، میری طرف سے اور میری پوری قائم ٹیم کی طرف سے آپ کو 12ویں روزے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو، اور اور بارگاہ خداوند عالم میں کاوش کو اس ماہ قبول مبارک رمضان میں دعا گو ہوں خداوند عالم آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بیان کو آپ یہاں سے شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقول الحق، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ پیغمبر، جب تم سے سوال کیا جائے تو کہو کہ وہ کیا ہے تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تم سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے پروردگار انسانوں کی۔ اجیب دعوت الداعی، تمہاری اذا دعان، جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مگر انسان کیا ہے، اس کی دعا، اس کی حاجتیں کم نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ہم دسترخوان پر بیٹھے، اور دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد متعدد قسم کی غذا ہوتی ہے، مگر پھر بھی کیا ہے، ہم تمام غذاؤں کو نہیں کھا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
چند لقمے کے بعد ہم سیر ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. لیکن انسان عجیب قسم کی مخلوق ہے کہ وہ کبھی سیر ہی نہیں ہوتا. وہ کیا ہے، بار بار مانگتا ہے، وہ کیا ہے، اسے بار بار طلب کرتا ہے، بار بار اسے چاہیے ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان انسان مانگتا کس چیز کو ہے جس کے بنا پہ وہ سیر نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ وہ مانگتا کس چیز کو ہے. اصلا انسان ایسی چیز کو مانگ رہا ہے، ایسی چیز کی طلب رکھے ہوئے ہے، ایسی چیز کی تڑپ اس کے دل میں ہے کہ وہ اسے ملتی جائے، لیکن کیا ہے، وہ کبھی طلب ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی تڑپ ختم نہیں ہوگی. مثلا اب زیادہ تر انسان کیا ہے، مال و دولت کی خواہش رکھتے ہیں، بہترین مکان کی، بہترین گاڑی کی، دور حاضر کے اعتبار سے لگژری زندگی جینے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب انسان لگژری زندگی جینے کی خواہش رکھتا ہے اور اس زمانے کی سب سے جو بہترین اور قیمتی گاڑیاں ہیں، 4 ویلرز ہیں، اسے خریدنے کو اس کی طلب رکھتا ہے، یا مثلا ایسے کھانے کی طلب رکھتا ہے جو بڑے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور اتنی آسانی سے فراہم نہیں ہوتے. تو ایسی اگر انسان کی آرزو ہے تو یہ آرزو پوری ہوتی بھی رہے تو انسان کیا ہے، اس کی طلب ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں. بالکل بالکل، خواہش کیا ہے، بڑھتی جائے گی. جتنا بھی اسے فراہم ہوگا اتنا ہی اس کی طلب بڑھتی ہے. گویا ایک جہنم اس کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ جو ہے طلب کرتا جاتا ہے اور اس میں کیا ہے، اندر رکھتا جاتا ہے. اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی. کمال تو مانگ رہا ہے، کمال تو مانگ رہا ہے، اس لیے کہ دور حاضر کے اعتبار سے زندگی جینا بھی ایک کمال ہے. دور حاضر کے اعتبار سے تمام چیزوں کو ڈیولپ کر لینا بھی ایک کمال ہے. کمال تو طلب کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ میں کمال کو تلاش کر رہا ہے. غیر اللہ میں مال غیر اللہ ہے، گاڑیاں غیر اللہ ہے، یا اور لگژری زندگی کیا ہے، یہ ساری چیزیں غیر اللہ ہے. تو وہ انسان ایسی چیز کو طلب کر رہا ہے، ایسی چیز میں کمال کو تلاش کر رہا ہے جو غیر اللہ ہے، اور وہاں اسے کمال نہیں مل سکتا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ چیز طلب کرے جس سے سیر ہو جائے. اب کیا چیزیں ہیں، کون سی چیزیں وہ طلب کرے؟ یہاں پر میں آپ کو معذرت کے ساتھ روکتا ہوں. میرے ذہن میں دعائے عرفات میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے پروردگار میں اپنی امیدوں کو دوسروں سے کیسے لگاؤں، جبکہ بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی جانب ساری امیدوں کو وابستہ رکھے. جب خدا بند عالم نے احسان بند کرنا ہی نہیں کیا تو اس کے ساتھ اپنی رحمتوں کو مسلسل مجھ پر نازل کر رہا ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام ہے دعائے عرفات میں، یہ اس کی آپ کی بالکل وضاحت کرتا ہے. تو میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بالکل کہ انسان ایسی چیز کو طلب کرے، ایسی چیز مانگے جو کبھی تمام ہونے والی نہ ہو اور انسان سیر ہو جائے. اب وہ چیز کیا ہونی چاہیے، کس چیز کو؟ کیوں ابھی آپ نے وہ کیا نا کہ دعائے عرفہ کا تذکرہ کیا، تو میں بھی مشہور و معروف فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ناظرین کی خدمت میں، کہ انسان سیر ہوگا کس چیز سے؟ وہ مانگے لقائے الہی کو، وہ لقائے الہی طلب کرے. لقائے الہی، جب انسان لقائے محبوب مطلق کو طلب کرے گا تو وہ سیر ہوگا. امام کا مشہور و معروف فقرہ ہے دعائے عرفہ کا کہ اللہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، تجھے کھویا اس نے کیا پایا. بہترین فقرہ امام کا ہے دعائے عرفہ کا کہ بالکل جس رب کو وہی پائے گا. رب کو جس نے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے رب کو ہی کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اس نے زندگی میں کیا پایا؟ اس کی زندگی لاکھ لگژری ہو، اس کی زندگی میں لاکھ آسانیاں فراہم ہو رہی ہوں، اس کی زندگی کے متعدد چیزیں ہو زمانے کے اعتبار سے، لیکن جب رب ہی نہیں ہے اس کے پاس تو اس کا مطلب اس نے بے شک کچھ بھی نہیں پایا. اب اس کے بعد دیکھیں، میں ایک مرحلہ اور عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے کیا طلب کرے انسان.
अल्लाह से क्या तलब करे कि इंसान सैर हो जाए? पहला लिकाए इलाही की तलब रखे, दूसरा मुनाजात शाबानिया हम जब तिलावत करते हैं तो मुनाजात शाबानिया में इलाही व अलहिqनी बेनूर इज्जकल अबहज फअकून लका आरिफन व अन सिवाका मुनहरिफा, मेरे खुदा मुझे अपनी रोशन तर इज्जत के नूर तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार मुझे अपनी रोशन तर इज्जत के नूर तक पहुंचा दे, किस लिए? ताकि मैं तुझे पहचान लूं, मैं बजाते खुद तुझे पहचान लूं और तेरे गैरों को छोड़ दूं। वह मिन का खायफम मुतरक्किबा, और तुझसे डरते हुए तेरी जानिब क्या है मुतवज्जे रहूं। यानी अल्लाह की मारिफत अगर इंसान मांग रहा है, लिकाए इलाही मांग रहा है, या अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फइन्नका इल्लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ रसूलक, परवरदिगारा मुझे मेरे नफ्स की मारिफत करा, अगर मैंने अपने नफ्स की मारिफत नहीं हासिल की तो गोया रसूल की मारिफत हासिल नहीं की। फइल्लम तुअर्रिफनी रसूलक लम आरिफ हुज्जतक, अगर तेरे रसूल को ही नहीं पहचान सका तो तेरी हुज्जत को कहां पहचान पाया? फइल्लम तुअर्रिफनी हुज्जतक दललतु अन दीनी, बस जब तेरी हुज्जत ही को नहीं पहचान पाया तो इसका मतलब ये है कि मैं दीन से गुमराह हो गया, मैं दीन को नहीं जानता, मैं गुमराह हूं। तो इंसान अगर अल्लाह लिकाए इलाही को तलब करे, मारिफत इलाही को तलब करे, मारिफत अहले बैत को तलब करे, दिल के ईमान को तलब करे, तो यकीनन इंसान सैर होगा और ये चीजें इंसान को बाकमाल बनाती है। बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, ये हमारा 12वां एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर था और आपके बयान से कुलूब मोमिनीन जितने भी नाज़रीन हमारा ये आज का एपिसोड देख रहे हैं, यकीनन आपके बयान से वो मुनव्वर हुए होंगे। यकीनन खुदावंद आलम से हम जो भी इस माह मुबारक के रमज़ान में जो हम दुआ करते हैं, जो दुआ मांगते हैं, खुदावंद आलम उसको ज़रूर अपनी बारगाह में पूरी करता है। और हमें जिस तरह से आगा ने दुआ करने का तरीका बताया, हमें उस तरह से खुदावंद मुताल से दुआ करनी चाहिए ताकि हमारे तमाम गुनाहों को खुदावंद आलम मुआफ फरमाए। नाज़रीन किराम, अब हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह हम 13वें एपिसोड में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक आपका मेजबान नवाब साबिर आपसे इजाजत चाहता है। फकत वस्सलाम, आबाद रहें, शाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।